شریعت نے جو عورت کو کہا کہ اس میں نیم عقل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت پاگل ہوتی ہے. بہت برین ہوتا ہے، سمجھدار ہوتی ہے، پڑھ لکھ جاتی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لیتی ہے. اللہ نے اس کو ٹریلین آف برین سیلز دیے ہوتے ہیں. بس ایک بات ہے کہ اس کے جذبات اس کی سوچ پہ غالب آ جاتے ہیں، ایموشنلی جلدی بلیک میل ہو جاتی ہے، جس وجہ سے اس کو شریعت نے کہا کہ اس کی عقل ناقص ہوتی ہے. یہ ناقصات العقل ہوتی ہیں. اب یہ تعلق ایسا ہے کہ جو عورتوں کے درمیان ہے، ادھر بھی ناقصات العقل ہے، ادھر بھی ناقصات العقل ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ آپس میں مسئلے مسائل زیادہ ہوں گے. اسٹڈیز سے یہ بات سامنے آئی ہے، عورت اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت عورت سے کرتی ہے. نہ اتنی محبت اسے خاوند سے ہوتی ہے، نہ بچوں سے ہوتی ہے، نہ بھائی سے ہوتی ہے. عورت اگر سب سے گہری محبت کرے گی تو وہ عورت ہی سے کرے گی، چاہے اپنی بہن سے کرے، چاہے اپنی والدہ سے کرے، چاہے اپنی کسی کلاس فیلو سے کرے، اپنی شاگردہ سے کرے یا اپنی ٹیچر سے کرے. عورت کی سب سے زیادہ گہری محبت عورت ہی کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ عورت کی سب سے زیادہ نفرت عورت ہی سے ہوتی ہے. ایک عورت کو خاوند طلاق دے دے گا، وہ خاوند کی بات کرے گی مگر دل سے اس سے نفرت نہیں کرے گی. گو کہ اس نے صدمہ دیا، اس نے زندگی کو خراب کر دیا، مگر بات کرتے ہوئے پھر بھی دل میں کچھ نہ کچھ اس کا تعلق محسوس کرے گی. لیکن اگر کسی سے نفرت کرے گی تو وہ عورت ہی ہوگی. ہم نے اپنے گھر میں دیکھا ہے، حنانہ چھوٹی سی بچی ہے، وہ اپنی دادوں سے ایسی محبت کرتی ہے کہ جو ہمارے سمجھ سے باہر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کئی مرتبہ میں سوچتا ہوں کہ کیا کوئی بچہ کسی بڑے کے ساتھ اتنی بھی محبت کر سکتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہو میں اور ساس میں آخر کیوں کنفلکٹ ہوتا ہے؟ تو اس کی کچھ ریزنز ہیں. پہلی ریزن تو یہ ہوتی ہے کہ ان کے رول چینج ہو رہے ہوتے ہیں. شادی سے پہلے لڑکا پورا کا پورا اپنی ماں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے، اسی کے ماتحت ہوتا ہے، اسی کے مشورے قبول کرتا ہے اور ماں کا حکم چلتا ہے. اب جب شادی ہو گئی تو بیوی کا ایک فیکٹر اور درمیان میں آ گیا کہ اب خامد کو بیوی سے بھی پیار کرنا ہے، بیوی کے بھی مشورہ قبول کرنا ہے، بیوی سے بھی محبت پیار سے رہنا ہے. تو ساس فیل کرتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو رہا ہے، اور بہو یہ محسوس کرتی ہے کہ جب میری شادی ہو گئی تو میرا خامد تو اب میرا ہے نا، اب ماں کو اس کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھنے کی کیا ضرورت ہے. چنانچہ بہو کے جذبات اور ہوتے ہیں اور ساس کے جذبات اور ہوتے ہیں، جس وجہ سے آپس میں ان کے ایک ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. پھر کمپیٹنگ فار پرائمری پوزیشن ان فیملی. اگر اکٹھا رہ رہے ہیں تو گھر میں بات کس کی چلے گی، مشورہ کس کا چلے گا، فائنل حکم کس کا چلے گا، اس کے اوپر بھی کھینچتانی ہوتی ہے. بہو چاہتی ہے کہ میری بات کو وزن دیا جائے اور ساس کہتی ہے کہ گھر تو میرے بیٹے کا ہے تو یہاں پر میری بات چلے گی. تو یہ کنفلکٹ کی ریزن بنتی ہے. پھر بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کئی مدر ان لاز جو ہوتی ہیں نا، وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات میں انٹرفیئر کرتی ہیں. ان کو ہر بات میں دوسرے کو ایڈوائز کرنے کی مرض ہوتی ہے. یہ ایک بیماری ہے بنیادی طور پہ.
چنانچہ بہو کو ہر چھوٹی چھوٹی بات میں وہ ایڈوائز کریں گی، اور وہ یہ نہیں سمجھیں گی کہ اپنی طرف سے تو میں اس کو مشورہ دے رہی ہوں مگر اس کو میرا مشورہ بوجھ لگ رہا ہے، وہ اس سے تنگ ہو رہی ہے، اور یہ چیز بہو اور ساس کے درمیان پھر جو ایکویشن ہے اس کو خراب کر دیتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، بہو کو ساس سے ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ساس کو بہو سے ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اور کئی مرتبہ اس پر بھی آپس میں کھینچتانی ہوتی ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ خاوند سارا کا سارا مجھ سے ہی محبت کرے، اور ماں چاہتی ہے کہ نہیں، جیسے شادی سے پہلے سارا کا سارا بیٹا میرا ہی تھا، یہ اسی طرح رہے، اور یہ چیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدمزگی کا سبب بن جاتی ہے۔ کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ ان لاز کی انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ شریعت نے کچھ لیمٹس کو سیٹ کیا ہے، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی اچھی گزرے گی۔ ان لاز کو اس بات کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ جس لڑکی کو نکاح کے بعد وہ آدمی لے کے آیا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تو وہ عزت والے گھر سے چل کے آئی ہے ان کے بیٹے کا گھر آباد کرنے کے لیے۔ یہ اگر اس بچی کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ ان کی رسپیکٹ کرے گی۔ اور کئی جگہوں پہ تو ہم نے دیکھا کہ جہاں دین زیادہ نہیں ہوتا وہاں تو فیملی کے اندر گروپنگ ہو جاتی ہے اور فل فیملی وار شروع ہو جاتی ہے۔ شادی کیا ہوئی، ایک وار شروع ہو گئی جو بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو گرینڈ سنز ہوتے ہیں اور گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ ماں بچوں کو سمجھاتی ہے تم نے دادی کو نہیں ملنا، تم نے فلاں نہیں کرنا۔ اس پر بہت ریسرچ کی گئی کہ ڈاٹر ان لا کی کتنی قسمیں ہیں، تو فائنل سٹڈی جو سامنے آئی اس میں لکھا گیا کہ 5 ٹائپس آف ڈاٹر ان لا، کہ ڈاٹر ان لا 5 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی who runs at yes auntie mode، اس کو کہتے ہیں مدر ان لا پلیزر، کہ یہ ایک ایسی بہو ہوتی ہے کہ جو اپنی ساس کو بس خوش رکھنا اس کی زندگی کا مقصد ہو جاتا ہے، لہذا وہ ہر کام آنٹی کے کہنے پہ کرتی ہے، یس آنٹی موڈ میں وہ زندگی گزارتی ہے۔ دوسری ڈاٹر ان لا وہ ہوتی ہے کہ جس کو اس کا ہسبینڈ کہہ دیتا ہے کہ تم نے میری امی کو خوش رکھنا ہے، اور وہ اپنی ساس کو خوش رکھنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ اس کے اگر دل کو دیکھیں تو اس میں وولکینو کی طرح آگ بھری ہوتی ہے ساس کے خلاف، مگر اوپر اوپر سے خاوند کے کہنے پر یہ اپنی ساس کو خوش رکھتی ہے تاکہ گھر کا ماحول اچھا رہے، مگر دل میں اس کے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے۔ ایک لطیفہ مشہور ہے، ایک جگہ پر 4 لڑکیاں تھیں، 3 انمیرڈ تھیں اور 1 میرڈ تھی، اور وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں لینگویج سیکھنے کے لیے آتی تھیں۔ تو ایک دن ان کی ٹیچر نے ان سے ایک سوال پوچھ لیا کہ میرج کے ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی، اس نے کہا اچھا بتاؤ what you will do if you miss your mother in law۔ تو جب اس نے کویسچن پوچھا what you will do if you miss your mother in law، تو پہلی انمیرڈ لڑکی نے جواب دیا کہ میں اس کو ایک محبت بھرا خط لکھوں گی، مدر ان لا کو بتاؤں گی کہ میں اسے کتنا مس کر رہی ہوں۔ دوسری نے جواب دیا کہ میں اس کو ایک بہت خوبصورت سا کارڈ بھیجوں گی، اور اس کارڈ پہ خوبصورت لکھا ہوگا کہ مدر ان لا آئی مس یو۔ تیسری نے کہا کہ میں اس کو پھولوں کا گلدستہ بھیجوں گی اور اس کو لکھوں گی کہ آئی مس یو۔ چوتھی لڑکی جو تھی وہ چونکہ میرڈ تھی
تو ٹیچر نے اس سے پوچھا کہ what you will do if you miss your mother-in-law. اس نے کہا کہ I will reload my gun and try again. تیسری قسم جو ہے ڈاٹر ان لا کی وہ ہوتی ہے کانفیڈنٹ ڈاٹر ان لا. یہ بچیاں اسٹرانگ ولڈ پرسنالٹی ہوتی ہیں اور یہ اپنی زندگی کو اچھی طرح مینیج کر لیتی ہیں. وہ مدر ان لا کو بھی اچھی طرح ٹریٹ کرتی ہیں, اس کو ایک کلوز ریلیٹو کی طرح رکھتی ہیں, مگر ایٹ دی سیم ٹائم اپنی زندگی کی جو حقیقتیں ہیں ان کو بھی نہیں بھولتی. عام طور پر ایسی جو بہویں ہوتی ہیں ان کی زندگی کامیاب گزرتی ہے. چوتھی ٹائپ آف مدر ان لا جو ہے وہ ہوتی ہیں ٹرانسفارمر. لفظ تو عجیب سا ہے مگر ان کو نام یہی دیا گیا. ٹرانسفارمر کا کیا مطلب کہ یہ وہ ڈاٹر ان لا ہوتی ہے کہ جو ساس کی کڑوی کسیلی برداشت کرتی ہے اور خاموش رہتی ہے اور اپنا وقت گزارتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کے بچے بڑے ہو جائیں اور اس کی گھر میں پوزیشن مضبوط ہو جائے اور خاوند اس کے ساتھ اچھی طرح اٹیچ ہو جائے. جب یہ میچور عمر میں آ جاتی ہے اور بچے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہسبینڈ اس سے دور بھی نہیں رہ سکتا, تو اس وقت یہ پھر اپنی مدر ان لا سے گن گن کے بدلے لیتی ہیں کہ شادی کے شروع میں اس نے یوں کیا تھا, یوں کیا تھا, یوں کیا تھا. تو ایسی ڈاٹر ان لا کو ٹرانسفارمر کہا جاتا ہے. پھر پانچویں قسم ہے انڈیفرنٹ ڈاٹر ان لا. یہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو اپنی تعلیم, اپنے حسن سے بے ناز ہوتا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ میرا خامد میری مٹھی میں ہے. So she is involved in herself and does not like interacting with husband's family. تو وہ خامد کو اپنے ساتھ مصروف رکھتی ہے اور ہسبینڈ کی فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پسند ہی نہیں کرتی. اور چھٹی قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں بلی ڈاٹر ان لا, کہ یہ گھر میں تو رہتی ہے مگر یہ اپنی مدر ان لا کے بارے میں جانتی ہے کہ وہ اتنی لکھی پڑھی نہیں یا اتنی ذہین نہیں, تو یہ اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طنز کرتی رہتی ہے, باتیں کرتی رہتی ہے, سناتی رہتی ہے. اور یہ چاہتی ہے کہ مدر ان لا کا اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ کنٹیکٹ بھی نہ ہو اور گرینڈ چلڈرن کے ساتھ تو بالکل کنٹیکٹ نہ ہو. She refuses to have contact with her mother-in-law. اور بعض اوقات ہسبینڈ کے سامنے بھی اس کی ماں کے بارے میں یہ کمنٹس پاس کر دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں بلی ڈاٹر ان لا. اب کوسچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو امپروو دی ریلیشن شپ. ساس اور بہو کا ریلیشن شپ بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو چند بڑے اہم پوائنٹ جو واقعی زندگی میں کام آتے ہیں ان کو ذرا نوٹ کر لیجئے کہ ہیو اے کلین سلیٹ ایٹیٹیوڈ, فارگیو اینڈ فارگیٹ. ہمیشہ صاف دل رکھنا چاہیے. دل میں کینہ رکھنا, بغض رکھنا, ضد اور عناد, دشمنی رکھنا, یہ چیز انسان کو اللہ کی نظر میں بھی گرا دیتا ہے. اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے دل کو صاف رکھے. چنانچہ ساس اور بہو کے ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلا نقطہ کہ ہیو اے کلین سلیٹ ایٹیٹیوڈ, فارگیو اینڈ فارگیٹ. اگر کچھ ہو بھی گیا ہے اونچ نیچ تو اس کو بھول جائیں اور اس کو معاف کر دیں. پھر ایک چیز جو بہت زیادہ ریلیشن شپ کو نقصان دیتی ہے وہ ہے چیزوں کو ایزیوم کر لینا, اور عورتیں یہ غلطی ضرور کرتی ہیں. بیٹا اپنی امی کو ملنے کے لیے گیا تو بیوی بہت ساری چیزوں کو ایزیوم کر لے گی. اسی طرح میاں بیوی آپس میں مل کر زندگی گزار رہے ہیں تو مدر ان لا کچھ چیزوں کو ایزیوم کر لے گی. بھائی اگر کسی چیز میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو اس کو خود کلیئر کر لینا چاہیے, کلیریفائی کر لینا چاہیے
انسان کو سب سے پہلے غلط فہمی ہوتی ہے، پھر غلط فہمی بدگمانی بنتی ہے، اور بدگمانی دشمنی کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ کہ ساس اور بہو کو اپنا ریلیشن شپ اچھا کرنے کے لیے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرے کے اندر اگر کوئی برائیاں ہیں تو اچھائیاں بھی ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس میں صرف برائیاں ہوں اور اچھائی کوئی بھی نہ ہو۔ ہر بہو کے اندر کچھ اچھائیاں ہوں گی اور ہر مدر ان لا کے اندر اپنی اچھائیاں ہوں گی۔ تو اگر ہم پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اور اچھائیوں کو سامنے رکھیں تو پھر ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو اس پر دوسری دفعہ نظر ڈال کے دیکھو، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو تمہیں پسند بھی ہیں،